اصول کی بات اور نقطے کی بات یاد رکھیں. جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر بیان فرما دے اس کی شان اور اس ماہ مقدس کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. بے شک ہم نے اس کو نازل کیا برکت والے رات میں اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. اس آیت کی تفسیر کے اندر اگرچہ مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے اور جبکہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد شب بارات کی رات ہے. اختلاف اپنی جگہ پر، مگر اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو بھی اس رات کی عظمت اور شان بتائی ہے. یاد رکھیں شب برات نجات کی رات ہے. شب برات ایک رحمت والی رات ہے. شب برات برکت والی رات ہے اور یہ رات دنیا کے کام کاج میں بھاگنے والی رات نہیں بلکہ رب کی یاد میں جاگنے والی رات ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کا قیام کرو اور پھر اس دن کا روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہیں، نزول فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہم اس کو عطا کرتے ہیں. ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے. کوئی مال مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی رب العالمین کی رحمت مانگنے والا، کوئی عافیت مانگنے والا، کوئی صحت مانگنے والا، جو کوئی بھی مانگنے کے لیے آئے گا مانگنے میں دیر ہوگی، رب کی عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں. پورا سال بندہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی لمحات ایسے مل جائیں، کوئی گھڑی ایسی مل جائے، کوئی مجلس ایسی مل جائے، کوئی محفل ایسی مل جائے جس محفل میں میں دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے. بندہ تلاش میں رہتا ہے پورا سال کہ مجھے کوئی ایسی مجلس مل جائے، ایسی گھڑی مل جائے، ایسی ساتھ مل جائے، ایسے لمحات مل جائیں، میں دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے. میں معافی مانگوں مجھے معافی مل جائے. میں رزق مانگوں مجھے رزق مل جائے. میں اولاد مانگوں مجھے اولاد مل جائے. میں صحت مانگوں عافیت مانگوں مجھے صحت اور عافیت مل جائے. سارا سال بندہ تلاش میں رہتا ہے کوئی لمحات ملے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں. غور فرمانا مسلمانوں، اس رات 15 شعبان کی رات اللہ کی رحمت تمہارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں پورا سال تم ایسی گھڑی کی تلاش میں ہو جس میں دعا قبول ہو جائے. آج رب کی رحمت مانگنے والے کو تلاش کر رہی ہے کہ مانگنے والا مل جائے اس کو عطا کر دیا جائے. یوں سمجھیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ
رات ہے، ہر رات کو اس کی رحمت کا پیکج ہوتا ہے، مگر تہجد کے وقت ہوتا ہے، رات کی آخری پہر میں، مگر یہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی خصوصی پیکج شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، مانگنے والا ہے کوئی آئے ہم اس کی دعا کو قبول کریں، کوئی رزق مانگے ہم اس کو رزق عطا کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے جب بندہ روتا ہے اللہ اکبر، کیسے سمجھاؤں، علماء کرام نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب چھوٹا بچہ روتا ہے، ماں کے دودھ میں جوش آتا ہے، بیٹا روتا ہے، بچہ روتا ہے، بچے کی رونے کی وجہ سے ماں کے دودھ میں جوش آ جاتا ہے، جب رب العالمین کا بندہ روتا ہے اس کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں علماء کرام، جس طرح بچہ روتا ہے، روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، خدا کی قسم جب بندہ روتا ہے تو رب کی رحمت بندے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندے، اس رات کے اندر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میری رضا کے لیے اگر عمل کا ایک قطرہ پیش کرے گا، میں پھر کہتا ہوں اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے عمل کا ایک قطرہ میری بارگاہ میں پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں اس کے عوض پورا سمندر اجر کا عطا کر دوں گا۔ اگر کوئی بندہ اس رات اخلاص کے ساتھ عمل کا ایک پھول پیش کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ میری رضا کے لیے ایک عمل کا پھول پیش کیا، میں اس کے عوض پورا گلستان اجر کا عطا کر دوں گا۔ اس ساری رات اعلان ہوتا رہتا ہے، توجہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام بستر پر تشریف فرما تھے، میں نے اچانک دیکھا آپ علیہ السلام کو نہ پایا، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، میں مسجد نبوی کے اندر گئی، حضور وہاں نہیں تھے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کسی دوسری ازواج کے حجرے میں تشریف فرما کر لے گئے ہوں، لیکن ام المؤمنین فرماتی ہیں میں مسجد نبوی کے اندر جاتی ہوں، حضور وہاں موجود نہیں ہے، میں دوسرے حجرات سے پتہ کرواتی ہوں، خیموں سے پتہ کرواتی ہوں، حضور وہاں بھی تشریف فرمانا تھے۔ بالآخر میں نے دیکھا جنت البقیع کے قبرستان کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں۔ جب آپ فرماتی ہیں جب میں آپ علیہ السلام کے قریب گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تیرا کیا خیال ہے کہ میں کسی اور خیمے کے اندر موجود ہوں گا؟ عرض کرنے لگی ہے میرے سر کے تاج، میرا خیال تو یہی تھا، مگر حال کو دیکھ کر میں سمجھ گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے کیا تجھے نہیں پتا یہ شعبان المعظم کی نصف رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا مسافر بنا دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب مدینہ شریف کے اندر یہ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے اور ان کے پاس
ایک ایسی نسل کی بکریاں ہوتی تھیں جن کے اوپر بال بہت زیادہ ہوتے تھے. آج انسان سے تو انسان کے سر کے بالوں کی گنتی نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس رات میں اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. اب آؤ ذرا میں ایک روایت بیان کرتا ہوں. توجہ فرمائے میرے دوست. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد بن عبداللہ زہدی رحمت اللہ علیہ. یہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا ابو حفص الکبیر. وہ انتقال کر گئے. میں ان کی قبر پر نہ جا سکا. ایک دن میں نے اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا کہ میرے دوست تھے، میں اس کی قبر پر جاؤں، فاتحہ خوانی کروں، دعائے بخشش مانگوں، دعائے مغفرت کروں. ذرا غور کریں میرے بھائی. یہ بزرگ فرماتی ہیں جس طرح ہی میں نے جانے کا ارادہ کیا اسی اثنا میں میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا. پھر خواب کی حالت کے اندر میں بھائی کی قبر پر پہنچا، دوست کی قبر پر پہنچا. جب دوست کی قبر پر گیا میں نے سلام کیا. میرے دوست نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا سبحان اللہ، تو مجھ سے ناراض ہے، میرے سلام کا جواب تو نے کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں لوٹایا؟ وہ جواباً کہنے لگا میرے بھائی ہم قبر کے اندر جو ہے نا عبادت نہیں کرتے، چونکہ انسان یہ سلام کا جواب دینا ایک عبادت ہے. مرنے کے بعد انسان مکلف نہیں رہتا، عبادت نہیں کرتا، اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر وہ بزرگ کہتی ہیں میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ دنیا کے اندر تم بڑا حسین تھا، تیرا چہرہ بڑا روشن تھا، بڑا چمکنے والا چہرہ تھا. آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں تیرا رنگ تبدیل ہے، سیاہی چھا گئی ہے، پیلا رنگ ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ بزرگ اپنے دوست کو فرماتی ہیں وجہ یہ ہے کہ جس دن سے لوگ مجھے قبر کے اندر دفن کر کے چلے گئے، پھر ہوا اسی طرح کہ میرے قبر کے سرحانے ایک فرشتہ آ گیا. اس نے کہا اے گناہ کرنے والے بوڑھے، بتا تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا. میرے اعمال بد کو گننا شروع کر دیا. میں نے جواب دیا میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا. وہ گناہوں کو شمار کرتا گیا. باللہ پھر اس کے ہاتھ میں ایک گرز تھا، اس نے کھینچ کر میرے جسم پر مارا. میرے جسم سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے. اب آگے غور کرنا. پھر فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میری قبر مجھ سے مخاطب ہوئی. میری قبر مجھ سے کہنے لگی اے گناہگار انسان، تو دنیا کے اندر اعمال بد کرتا تھا، آج تجھے ان کا انجام بھگتنا پڑے گا. پھر فرماتی ہیں کہ مجھے قبر نے دبایا، اتنا دبایا کہ میری پسلیاں آر پار ہو گئی، میرے جوڑ منتقے ہو گئے، میرے جوڑ ٹوٹ گئے. پھر فرماتے ہیں کہ اسی صدا میں شعبان المعظم کا چاند نظر آیا. شعبان المعظم کے چاند نظر آنے تک میں یہ عذاب سہتا رہا، یہ سختیاں سہتا رہا. جس طرح ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آیا، میں نے ایک اعلان کرنے والے کا اعلان سنا. اعلان یہ تھا، منادی یہ تھی، ندا یہ تھی اے اس پر عذاب کے مسلط فرشتے اس سے عذاب کو اٹھا لے. جو ہی یہ اعلان سنا اس نے میرے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا. ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ یہ بندہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ نصف شعبان کی رات کو اس نے قیام کیا، دن کو روزہ رکھا. اب شعبان کے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے، اس کے اوپر عذاب اور مسلط نہ کر. بزرگ فرماتی ہیں ایک رات کے قیام کی وجہ سے، ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
میرے گناہ معاف فرما دیے۔ جاگنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ یاد رکھیں یہ جو رات آ رہی ہے نجات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو، نہیں، آیا کریں، عبادت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے اس دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا۔ میں نے حدیث سے آپ کو ثابت کر دیا کہ اس رات امام الانبیاء جنت البقیع کے قبرستان کے اندر رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ اچھا، آپ علیہ السلام رو رو کر دعا کریں، حضور امت کے لیے دعا کریں، امتی نصف شعبان کو سویا رہے، یہ سجدی ہے؟ یہ سجدی ہے۔ پھر یاد رکھیں اس طرح کے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ کتنے سال تھے جو گزشتہ سال ہمارے دوست احباب زندہ تھے، آج نظر نہیں آتے۔ تو یہ آنے والی رات کو غنیمت سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ مزید جو گفتگو ہے اس رات کے حوالے سے اس رات میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں